فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے اس پارے کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے یسألونک عن الأہلہ۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کیا کہ یہ چاند تو چھوٹا بھی ہو جاتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے، سورج ایک جیسا رہتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ جو چاند ہے یہ حج اور لوگوں کے نماز وغیرہ کے اوقات پہچاننے کا ذریعہ ہے، یعنی اسی کے ذریعے پتہ چلے گا کہ حج کے مہینے شروع ہو گئے نہیں ہوئے اور روزے کا وقت ہوا نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال تو یہ تھا کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، اور جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ حج کے پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ سوال اور جواب میں مطابقت نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اصل میں یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سوال کا جواب ویسے ہی دیا جائے جیسے پوچھا گیا، کیونکہ وہ جواب دینا کوئی اتنا ضروری نہیں تھا، لیکن یہ جواب زیادہ اہم تھا۔ تو اس لیے اگر مثلا کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ جی یہ گھر کتنے مرلے کا ہے، اور آپ جواب میں دے دی کہ اس گھر میں الحمدللہ ہم تعلیم کرواتے ہیں، یہاں پر اللہ کا شکر ہے دین کی محنت ہوتی ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں، تو اب اس کے سوال کا جو جواب تھا کہ 10 مرلے کا ہے یہ کوئی اتنا اہم نہیں تھا۔ ہم نے جو جواب دیا وہ زیادہ اہم ہے، جس سے اسے کچھ فائدہ بھی ہوا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جواب دیا جس سے ہمارا فائدہ متعلق تھا، وہ جواب نہیں دیا جس سے ہمارا کوئی فائدہ متعلق نہیں تھا۔ تو اس سے ہمیں بھی سبق ملا کہ غیر ضروری سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غیر ضروری سوال کرے تو اس کو وہ جواب دیں جس میں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے وہ پوشیدہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ اصل میں عرب کی بڑی عجیب عادت تھی، لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اللہ فرما رہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلی جانب سے آؤ، بلکہ دروازوں سے گھروں میں داخل ہو۔ اصل میں عرب میں ایک رسم یہ تھی کہ جب حج کا احرام باندھ لیتے تھے اس کے بعد اگر ان کو کسی ضرورت سے گھر جانا پڑتا تو دروازے سے نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ پچھلی جانب سے دیوار پھلانگ کر یا دیوار توڑ کر سوراخ کر کے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں اب دروازے سے نہیں جا سکتے۔ اب چونکہ یہ نہ تو اللہ کا حکم تھا نہ کسی نبی نے ان کو کہا تھا، اپنی ہی طرف سے انہوں نے غیر ضروری چیز کو اپنے اوپر لاگو کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے اور پچھلی جانب سے جاتے ہو، بلکہ تمہیں دروازے سے جانا چاہیے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں نیکی تو اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، لیکن یہ دروازوں سے نہ جانا یہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں۔ دیکھیں اس سے ہمیں بہت اہم ایک سبق ملا، وہ یہ کہ غیر ضروری کاموں کو ضروری سمجھنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اب جو چیز اللہ نے ان پر لاگو نہیں کی تھی وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں بہت سے لوگ غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں، مثلا کوئی مر جائے تو جی تیجا کرنا ہے، 7واں کرنا ہے، اور جناب 40واں کرنا ہے، ایسے ہی جو ہے وہ اذان سے پہلے صلاۃ ضرور پڑھنی ہے، حالانکہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نہ ان کا حکم دیا۔ اگر ہم ان غیر ضروری چیزوں کو لازم سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم دین میں اضافہ کر رہے ہیں، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور رسومات بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، تیل مہندی کرنا اور جناب یہ مایو کرنا اور یہ ساری چیزیں شادی کے موقع پر صحرا بندی وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیزیں کہاں دین میں ہیں؟ اگر ہم ان کو ضروری سمجھتے ہیں، دین اگرچہ نہ سمجھیں لیکن معاشرتی اعتبار سے ضروری سمجھیں گے، تو یہ وہ رسومات ہیں جو دین کے اندر رخنہ ڈالتی ہیں، اس لیے ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ غیر ضروری کاموں کو اپنے اوپر ضروری کر لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بے وقوفی کا کام ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم قتال کرو جہاں بھی تم ان لوگوں کو پاؤ۔ اصل میں یہ واقعہ یوں ہوا کہ مسلمان جب صلح حدیبیہ ہوئی، عمرہ کرنے گئے، انہوں نے نہیں کرنے دیا، واپس آ گئے۔ اگلے سال دوبارہ جانا تھا شرط کے مطابق، تو اب ڈر تھا کہ وہاں لڑائی نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ احکامات اتار دیے کہ دیکھو مسجد حرام کے پاس تو نہیں لڑنا جب تک وہ تم سے نہ لڑے، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، وہ لڑے تو تم بھی لڑو، تمہارے لیے کوئی منع نہیں ہے لڑنا، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ لیکن اگر تم بچے رہو تو پھر یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ لڑائی اتنی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں یہ لڑائی کے احکامات اللہ نے بتا دیے کہ ضرورت کے موقع پر اگر تمہیں لڑنا پڑے تو لڑ سکتے ہو۔
آگے شہر الحرام و بشہر الحرام، یہاں پر اشہر حرم کا جو ہے بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ اشہر حرم کون سے تھے؟ اشہر حرم اصل میں یہ حرمت کے مہینے ہیں جن کے حرمت کو پہلے سے ہی مانا جاتا تھا، یعنی مسلمان تو بعد میں آئے، کفار اور پرانے مشرکین عرب بھی ان کی حرمت کا جو تھا وہ اعتراف کرتے تھے، ان مہینوں میں لڑتے نہیں تھے، اور ان میں سے ایک تو حج کے مہینے ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اسی طرح محرم ہے اور رجب ہے، یہ 4 مہینے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ تو ان کے اندر جو تھا ہر اعتبار سے وہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ذکر کیا، اور آگے یہ فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے یہ آیت ہمارے بارے میں اتری، ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو ہر سال جہاد کرتے ہی ہیں تو ایک سال جہاد نہ کریں، بلکہ ہم آرام سے کھیتی باڑی کریں، کاروبار کریں، کچھ دنیا کی بھی ترتیب دیکھ لیں اچھی طرح۔ تو اللہ نے یہ آیتیں اتاری کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا مطلب یہ ہے دین کی محنت کو چھوڑ کر دنیا ہی میں لگے رہنا اور دین کی محنت کو بالکلیہ چھوڑ دینا، یہ ہلاکت ہے۔ ہاں کچھ دنیا کی محنت بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ دین کا کام بھی ہوتا رہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو یہاں اس کو ہلاکت کہا گیا۔ اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے مایوس ہو جانا ہلاکت ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ہلاکت سے مراد ہے بے جا اسراف کرنا، اپنے مال کو غلط جگہوں پر لگا کر اس کو ضائع کرنا، تو تمام معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور ظاہری مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو بعض علماء فرماتے ہیں اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اپنے یعنی خودکشی کرنا یا ایسا عمل کرنا جس سے انسان کی جان جانے کا اندیشہ ہو، جیسے اوور سپیڈنگ کرنا ہے، ون ویلنگ کرنا ہے یا بد پرہیزی کرنا ہے۔ ظاہر ہے یہ چیزیں انسان کی جان کے لیے خطرناک ہیں، اور ایسی چیزیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو استعمال کرنا، تو وہ سب اس میں آ جائیں گی۔ گویا کہ اللہ کہہ رہے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو، ظاہری مفہوم کے اعتبار سے یہ چیزیں بھی اس میں داخل ہو سکتی ہیں۔ آگے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے تم پورا کرو، مطلب حج عمرہ اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے، ریاکاری، شہرت یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ حج تو چونکہ فرض ہے وہ تو ہر حال میں کرنا ہی ہے ہر مسلمان کو۔ عمرے کا مطلب یہ ہے اگر استطاعت ہو اور تم چلے گئے ہو تو اب اس کو پورا کر کے ہی آنا ہے، چھوڑ کر نہیں آنا۔ بہرحال یہ سعادت کی بات ہے۔ دیکھیں حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ ہر وہ مسلمان جس کے پاس اپنے زمانے کے مطابق حج پر جانے کے تمام اخراجات قرض وغیرہ نکال کر اپنے گھر کے خرچے ورچے نکال کر ہوں تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جلدی جلدی حج کر لے۔ عمرہ سنت ہے، اللہ توفیق دیں تو ضرور جانا چاہیے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے مثلا حج وغیرہ کرنے سے۔ اصل میں جب مسلمان صلح حدیبیہ جب ہوئی تو عمرہ کرنے جا رہے تھے تو وہاں مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا کہ تم نہیں جا سکتے، وہ رک گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اب احرام کھول دو اور اس کے بدلے میں ایک جانور ذبح کر دو، جس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ اب اگر تمہیں نہیں ہو رہی تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر روک دیا گیا تو اب تم جانور قربان کر دو حدود حرم کے اندر، لیکن وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، جب تک جانور ذبح نہ ہو اپنے بال نہیں کٹوا سکتے، بس احرام تم کھول دو اور جب وہ جانور ذبح ہو جائے پھر تم اپنے بال کٹوا دو۔ یہی حکم ابھی جو آج کل کرونا وائرس کی وبا چل رہی تھی، بہت سے لوگ عمرے پر جا رہے تھے، ان کو روک دیا گیا اور وہ نہیں جا سکے، فلائٹیں ان کی مس ہو گئیں، احرام بندھے ہوئے تھے، کئیوں کو وہیں سے بھیج دیا گیا۔ اب ان کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ میں آگے کہ ان کو روک دیا گیا، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ حدود حرم میں وہ ایک جانور کو ذبح کروا کر اپنا احرام کھول دیں، اس کے بعد بال وال کٹوا لیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، عام لوگوں کی طرح رہیں۔ اللہ ہمت دے دوبارہ کر لیں، ورنہ انشاءاللہ ان کو نیت کی وجہ سے اس کا ثواب مل جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اب چونکہ احرام کی حالت میں بال نہیں کٹوا سکتے، جو نہیں مار سکتے اور خوشبو نہیں لگا سکتے، بہت سی پابندیاں ہیں، لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی بیماری آ گئی ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ ضرورت کے مطابق بال کٹوا لے، لیکن فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، یا تو وہ اس کے بدلے میں روزہ رکھے گا یا صدقہ دے گا یا کوئی جانور قربان کرے گا۔
اور اگر ایسا ہو جائے کہ بالکل اس کو بیچارے کو نہیں کوئی ایسی شکل بنتی تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ایک اور مسلمانوں کو سہولت دی، وہ کیا؟ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، یہ تمتع حج کے ساتھ عمرے کو جوڑنا، یعنی آپ جا کر پہلے عمرہ کریں، اس کے بعد احرام کھول دیں، پھر جب حج کے دن آئیں تو دوبارہ حج کا احرام باندھ لیں، اس کو تمتع کہا جاتا ہے۔ عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ نے اس کو توڑ دیا کہ نہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نفع اٹھانے کی چیز ہے، اگر کوئی آدمی حج کے لیے آیا ہے وہ پہلے عمرہ کر کر احرام کھولے اور بعد میں حج کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب اس کو کرنا کیا ہوگا؟ چونکہ اللہ نے اس کو یہ سہولت دی عمرہ کرنے کی، اب اس کو اس کے بدلے میں ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، شکرانے کے طور پر ایک قربانی دینی ہوگی کہ اللہ نے اس کو حج کے ساتھ عمرہ کرنے کا موقع بھی دیا۔ اور فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اب جو آدمی قربانی نہیں کر سکتا، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس بیچارہ، تو کیا کرے؟ تو اللہ فرما رہے کہ وہ 10 روزے رکھے گا، 3 روزے تو یہیں وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے واپس آ کر جو ہے وہ رکھ لے، تو 10 روزے رکھے گا تو قربانی کا بدلہ اس کا خود بخود ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے تم ڈرتے رہو، مطلب تمہارا حج، تمہارا عمرہ، جو بھی ہیں معاملات، اگر اللہ کا خوف دل میں ہے تو یہ سب قبول ہوں گے، پسندیدہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاں شرف قبولیت عطا کر دیں گے۔ اور یہ بھی فرما دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ بڑی سخت پکڑ والے بھی ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر تم نے کوئی وائلیشن کی تو پھر اللہ بہت پکڑ بھی سکتے ہیں۔ اب وہ کیا غلطیاں ہیں وہ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔